بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ، آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ آج آپ کو بہت ہی ایک اہم بریکنگ نیوز دینی ہے، بالکل تازہ بتازہ۔ بات یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر کہتا ہے، تو ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی اس طریقے سے کہیں پریزنس نہیں ہے، کہیں وار نہیں چل رہی جیسے پہلے افغانستان میں تھی، عراق میں تھی، شام میں تھی یا افریقہ سائڈ پہ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نے پیسفل راستہ اختیار کر لیا ہے؟ کیا اب سب طرف راوی چین ہی چین لکھے گا؟ یہ بات لنک کرتی ہے جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں، ان کی جو منگل کی سپیچ تھی، انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اب جو انٹرنیشنل پولیسنگ کا کردار ایک لحاظ سے ادا کر رہا تھا وہ اب نہیں کرے گا۔ یعنی امریکہ افغانستان سے جو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی امریکہ کا پولیسنگ کا جو رول تھا دنیا میں، وہ ایک لحاظ سے ایک چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اچھا، ہم تھوڑا سا پہلے جاتے ہیں۔ جب افغانستان سے جو بائیڈن نے اپنی فورسز کو ایک دم واپس بلانے کا اعلان کیا، یعنی 4 مہینے کی ڈیٹ دی اور 1 ستمبر کی ڈیٹ دے دی، تو اس پر جو یورپین ممالک تھے اور جو نیٹو کے الائی تھے وہ بہت پریشان تھے۔ برطانیہ بہت پریشان تھا، فرانس تھا، دیگر ممالک۔ میں تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کروں گا اس لفظ کے ساتھ کہ امریکہ نے بلی کیا یورپین کنٹریز کو بھی اور برطانیہ کو۔ آپ دیکھیں تو اندرون خانہ ان کے جو منسٹرز ہیں یا دیگر، بے شک وہ آفیشلی تو امریکہ کے ساتھ چل رہے تھے، امریکہ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، لیکن پرسنل جو ان کی، اگر آپ ان کی جو نجی محفلوں کی باتیں اگر ہمیں معلوم جیسے ہوتی ہیں، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ذاتی طور پر کچھ نالاں تھے اور اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، اس نے ایک دم کیسے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوئے ہیں وہ ہم سب پر سامنے ہیں۔ اور یہ بات بظاہر یہ لگتی ہے کہ امریکن بڑے کلمزی انداز سے نکل رہا ہے، لیکن میں اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتا۔ امریکہ جو اس وقت ورلڈ لیڈر ہے اور پوری دنیا کو ایک لحاظ سے کمانڈ کر رہا ہے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا فیصلہ اسٹوپڈ ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل۔ بس یہ اتنی سی بات ہے کہ جو اس کی مستقبل کی پالیسی ہے وہ اس نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سامنے لائے گا۔ اس کی ایک جھلک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے جو امریکن فورسز واپس آ گئی ہیں، نیٹو الائی واپس آ گئے ہیں سارے، تو یہ اینڈ آف جو پولیسنگ ہے امریکہ کی وہ ہے۔ لیکن اس کے انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، وہ ہمارے ذہن میں سوال کہ کیا اب ہر طرف امن ہوگا، امریکہ اپنے کام کرے گا، ہم علیحدہ سے دہی بلے کھائیں گے اور سب امن سے رہیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک گریڈ ہے، ایک لالچ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ازل سے کائنات کی انسانیت کا انسانی مسائل یا انسانی سٹیٹس شروع ہوئی ہیں، اس وقت سے دوسرے پر اگریشن کر کے، حملہ کر کے یا کسی بھی طریقے سے قبضہ کرنا سٹیٹس پر، یہ نیچر ہے انسان کی۔ اور اس کی ایک بہترین کتاب میں یہاں سجیسٹ کروں گا، جیمز فریزر کی ہے گولڈن بو، جو 1870s میں لکھی گئی۔ وہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں بتایا گیا کہ انسان دوسرے پر کیسے اقتدار کرتا ہے اور کیسے ایولیوشن اس کا سارا ہے۔ تو لہٰذا اب جو بائیڈن نے منگل کو ایک خطاب کیا ہے امریکن قوم سے، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم جو پولیسنگ کا کردار ہے اس کو تو اینڈ سمجھے، لیکن امریکہ اپنا ورلڈ رول ختم نہیں کرے گا۔ اور اس کو وہ جو بات کر رہے تھے، جو روس کے پریزیڈنٹ نے بھی کی تھی ابھی، کہ امریکہ جو اپنی ثقافت دوسروں پہ نافذ نہ کرے، انہوں نے، جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم ثقافت کے لیے جو جنگیں کرتے تھے، جنگ و جدل کرتے تھے، اس کی بجائے اب ہم ہیومن رائٹس کو لے کر چلیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ میں اس ہیومن رائٹس کے ایشو کو ایک میٹھا زہر کہتا ہوں، یا یہ کہیے کہ دودھ پلا پلا کر اگلے کا خاتمہ کرنا۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کہ اس کے فرسٹ سٹیپ کے طور پر ہمارے سامنے کیا بات آئی ہے۔ جو سب سے اہم بات آئی ہے، آج کی بات ہے، تازہ بتازہ خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے اداروں کو آرڈر دے دیا ہے، ایگزیکٹو آرڈر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں جب پریزیڈنٹ ہمارا پاکستان کا دیتا ہے تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے تھا، فلاں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک شخصی حکم ہے۔ بالکل امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر دیا ہے اپنے حساس اداروں کو کہ اگلے 6 ماہ کے اندر وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس سارے ریلیز کریں آہستہ آہستہ، جو 9/11 کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، 9/11 کے بارے میں کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ، یعنی وہ خفیہ دستاویزات
جو آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی تھی 2 دہائیاں 20 سال گزرنے کے بعد تقریباً، اس کو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آج آرڈر دے دیا، ایگزیکٹو آرڈر، کہ اس کو ریلیز کیا جائے 6 ماہ کے اندر، کہ سب کو پتا چلے کہ اس کے اندر کیا تھا۔ اب اس میں بہت ہی خوفناک باتیں ہیں، 2-3 آپ ذرا غور سے سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ خوفناک اتنی تھی کہ ابھی ٹھیک 2 سال پہلے 2019 میں جو امریکن اٹارنی تھے، جو امریکن کے جو سینئر جنرل اٹارنی جنرل تھے، وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو اسی بات پر جواب جمع کروایا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ان میں بہت ہی خفیہ، حساس اور عام باتیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جب جو بائیڈن نے اپنی کمپین چلائی تھی تو یہ بھی ساتھ ساتھ اس کمپین میں کہا گیا تھا، اس کمپین کا ایک مسودے کا اہم نقطہ تھا کہ جو بائیڈن کہہ رہے تھے کہ ہم ان چیزوں کو ریلیز کریں گے جو 9/11 کی خفیہ معلومات ہے، لیکن وہ پھر دب گئیں۔ لیکن آج انہوں نے ایک دم یہ آرڈر دیا۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کمپین ہے، جو وکٹمز ہیں، جو شکار ہوئے امریکنز اور دیگر وہاں کی قوموں کے لوگ 9/11 کے حوالے سے، ان کی ایک بہت بڑی کمپین ہے کہ ہمیں وہ خفیہ ڈاکومنٹس تک رسائی دی جائے اور پتہ چلے کہ اس پوری کارروائی کے پیچھے کون تھا، جس کی بنیاد پر جو امریکن اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کورٹ میں بیان دیا۔ لیکن آج جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے جب ایگزیکٹو آرڈر دے دیا تو ایک لحاظ سے جو وکٹمز کی آپ سمجھیے کہ جو ان کی جو ایک یونین ہے، یونین میں ایک آپ کو ہم سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں جو ان کی ہے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو اب آگے خوفناک باتیں شروع ہو رہی ہیں جو بٹوین دا لائنز ہیں، کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کے اندر سعودی عرب کی انوالومنٹ خواہ کسی لیول پہ بھی ہو، انڈیویجول لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ، وہ ہمیں پتا چلے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ سعودی عرب جو اس وقت پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بات کرنا ایک لحاظ سے مسلم امہ کو تکلیف دینے کے برابر تھا۔ لیکن اس کی آپ کو اگر شروعات دیکھیں چھوٹی چھوٹی، آپ کہتے ہیں نا کہ جب کہیں آگ لگتی ہے، لگائی جاتی ہے، پہلے ہلکا ہلکا دھواں اٹھتا ہے، یا آپ کہیے کہ کوئی فضا بنائی جاتی ہے، کوئی ماحول بنایا جاتا ہے۔ ایک ماحول کی آپ کو چھوٹی سی کڑی، ایک چھوٹی سی جھلک بتاتا ہوں۔ پاکستان کسی کھاتے میں نہیں ہے اس لحاظ سے، طاقت اور پاور کے اعتبار سے، لیکن سعودی عرب کا بہت بڑا الہی ہے، سعودی عرب کو بہت بڑا ہم لیڈر مانتے ہیں آفیشیلی بھی، اور شروع سے 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے، سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم اور بہت حساس اور بہت گہرے رہے ہیں۔ یہ ہم آفیشیلی سطح پہ بھی کہتے ہیں اور پبلک کی سطح پہ بھی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، جو فورن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بہت خوفناک بیان دیا سعودی عرب کے بارے میں کہ جی جو اگر OIC کی لیڈرشپ مثلا سعودی عرب صحیح معنوں میں نہیں کر رہا تو ہم اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد تھوڑی بہت جھاڑ پہنچ ہوئی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک وزیر خارجہ ہیں۔ حالانکہ اتنا خطرناک، اتنا حساس اور اتنا سعودی عرب کے خلاف بیان دینے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹھکانہ فورن منسٹری نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کسی وجہ پہ دیا، یعنی ایک فضا، ایک ماحول بنانے کے دیا، اور ان کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ تھی۔ نیشنل ہو نہ ہو، انٹرنیشنل سپورٹ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، جاننے والے بھی، اور اخباروں میں بھی آتا ہے، میڈیا میں بھی، کہ ان کے انٹرنیشنل بڑے ذاتی تعلقات ہیں۔ اب آپ آئیے کہ یہ ماحول کی میں نے ایک کڑی بتائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر دوسرا اس کے بعد دیکھیں کہ سعودی عرب چونکہ مسلم امہ کا ایک لیڈر تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اس لیڈرشپ کو پوری دنیا میں لانے کے ساتھ ساتھ جو ان کا اپنا مذہبی ایک مسلک تھا، جسے عرف عام میں وہابی مسلک کہا جاتا ہے، اس کو بھی پروموٹ کیا، اس کے لیے بہت بڑی فنڈنگ کی پوری دنیا میں، اور اس کو بہت آگے تک لے کے گئے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ویسٹ اور امریکہ کو ہوا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سوویت یونین توڑ دیا امریکہ نے، بالکل امریکہ کی پلاننگ سے ٹوٹا، لیکن اس کے لیے کندھا جو استعمال کیا گیا وہ اسی جہادی مذہب کا کیا گیا، جس کے اندر جو سعودی عرب کے بہت سے لوگ شامل تھے، ان کی فنڈنگ شامل تھی، اور پاکستان کے وہ لوگ شامل تھے جو اس نظریے پہ بیلیو کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ امریکہ نے سعودی عرب کو اپنے تمام تر مقاصد کے استعمال کرنے کے بعد اب اس طرف رخ کر لیا ہے۔ اب اگر فرض کیجیے، تصور کیجیے، اب آپ دیکھیں ایک اور چھوٹی سی بات چلے کہ جو ہیومن رائٹس کی اور لبرلزم کی بات امریکہ کر رہا ہے اور ساری دنیا میں لانے کی کر رہا ہے، یہ ابھی حال ہی میں کووڈ کا ایک بہت بڑا گزشتہ 1-2 سال سے ایشو چل رہا ہے۔ جو مسلمانوں کی جو سب سے بڑی
مذہبی جو رسومات، تقریبات اور ادائیگیاں، عبادات ہوتی ہیں، وہ حج اور عمرہ ہے، اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی پابندیاں لگی اور کیسے اس کو گزشتہ 2 سالوں میں کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حال ہی میں جو سعودی عرب میں لبرلزم کی ایک لہر آئی ہے، وہاں سنیما کھل گئے ہیں، کسینوز کھل گئے ہیں، اور جو دیگر میچز ہو رہے ہیں، اور وہ بالکل مخلوط تقریبات ہو رہی ہیں جہاں پر تصور نہیں تھا۔ یہ صحیح بات ہے یا غلط میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک تبدیلی کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں، جو امریکہ کا ماٹو ہے کہ ہر طرف ثقافت کو لبرل اور مخلوط کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ہر طرف سعودی عرب کے ذریعے یا مسلم امہ کے ذریعے یا ایک خاص مذہبی مسلک کے نظریے کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں، عراق ہو، شام ہو، وہاں پر تباہی پھیلا دی، جو چاہا کیا۔ افغانستان میں جو چاہا 20 سال کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ عراق اور شام میں کوئی ان کو نیوکلر نہیں ملا، اور افریقہ میں نہیں ملا۔ سوویت یونین کو مار دھاڑ کر کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے ایشو پر ہم اپنی ثقافت کے آگے پروموٹ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اس جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں جب ڈی کلاسیفائڈ ہوں گے، یعنی وہ معلومات جو خفیہ ہیں وہ آئیں گی، اور وہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ بٹوین دا لائنز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سعودی گورنمنٹ اور سعودی انڈیویجولز کے کیا کردار تھے، اور اگر ایسے کردار سامنے آنے شروع ہو گئے تو سعودی عرب کے گرد کیا گھیرا تنگ نہیں ہوگا ویسٹ کا، یورپ کا، اور خاص طور پہ امریکہ کا، اور وہاں کے جو حکومت ہے اس کو کس طریقے سے اس کے خلاف گہرا تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر سعودی عرب کا یہ موجودہ جو نظام کو اگر چھیڑا گیا تو کیا اس کے بعد مسلم امہ کا کس حد تک ایک جگہ پر یکجا رہنا کس حد تک ممکن ہوگا؟ کیا یہاں انہیں اور جو ویسٹ اور یورپ اور امریکہ ہیں، کیا انہیں بیچ میں اور دراڑیں نہیں ملیں گی جس کے اندر گھس کے وہ پوری طریقے سے اپنا کام کر سکیں؟ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔